السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ غزوہ تبوک پر ہے، تو اس کا جو پس منظر ہے وہ بتا دوں میں آپ کو۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرما رواؤں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سرفہرست تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ جہاد کی تیاری اور روانگی مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا، ان کے پاس مال کی کمی تھی۔ قحط سالی سے کہتے ہیں جہاں سوکھا پڑ جائے، جہاں بہت زیادہ پانی جو ہے برس سمندر سے پانی باہر آنے لگے، بہت زیادہ باڑھ جو اسے سیلاب کہتے ہیں، اور نہ سوکھا ہو، کافی دیر سے بارش بھی نہ ہو، اسے قحط سالی کہتے ہیں۔ اور اس وقت مسلمان جو ہیں وہ فائنینشلی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی کہ جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ تو جو ہے یہ جب حضور کے پاس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آدھا سامان میں اپنی خدمت میں لے آیا ہوں اور آدھا سامان جو میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سارا سامان گھر کا پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر والوں کے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی۔ ایک اوقیہ 200 گرام سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو 200 اوقیہ جو ہے وہ پھر آپ خود ہی دیکھیں، حساب کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ تو تمام صحابہ کرام نے اپنی استطاعت یعنی کہ اپنے جتنی ان کے پاس جو ہے بجٹ تھا اس کے مطابق بہت اچھی جو ہے مثالیں انہوں نے بہت کچھ جو ہے پیش کیا۔ ایک صحابی تھے ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ساری رات یہودی کے باغ کو پانی دیا اور پھر صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں پیش کی کہ میں یہی دے سکتا ہوں، یعنی کہ انہوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے ایثار کا جذبہ، یعنی کہ ملک کے لیے قربانی پیش کرنے کا، ملک کے لیے انہیں ملک کی فکر تھی، ملک کے لیے انہوں نے کھجوریں دی، ساری رات محنت کی کہ میں کچھ نہ کچھ تو اپنے ملک کے لیے کروں، اپنے لوگوں کے لیے کروں، اپنے نبی کے لیے کروں۔ تو ماشاءاللہ ان کا یہ جذبہ بہت اچھا تھا۔ تو اس کے بعد جو بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے ان کی سواریاں جو ہیں وہاں پر کم تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص جذبات اور جہاد پر جو ہے وہ ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ ہم اللہ کی خاطر لڑ نہیں سکیں گے۔ تو یہ سورۃ التوبہ کی 92ویں آیت ہے۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ ترجمہ: اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ تو سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہد کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں تمام جتنی بھی غزوہ میں حضور شریک ہوئے، سب سے زیادہ تعداد اس غزوہ میں تھی۔
ان میں 10,000 سوار تھے. سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باری باری سواری کرتے. 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا. اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا. مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جواں مردی سے طے کیا. سفر کی تمام تر تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کرنے کے ارادے سے فل ہمت کی سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے حبیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے. تو رومیوں کی شکست. مسلمان کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج یعنی کہ روم ایک کیسرے روم جو ہے وہ ہے جگہ ہے ایک، تو رومی جو ہے فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی. اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح والہانہ یعنی وہ جذبات طریقے سے جو ہے بہت اچھے سے استقبال کیا جس طرح سے ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا. اس کے نتائج کیا تھے؟ اس غزوہ کے درجہ نتائج برآمد ہوئے. مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے. رومی اور شامیوں کے یعنی کہ شام کے رہنے والوں کے حوصلے پست ہو گئے، یعنی کہ نیچے ہو گئے، کم ہو گئے، اور گرد و نواح کی ساری آبادیوں میں مسلمانوں کو روب و دبدبہ بیٹھ گیا. اور جو ہے بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی. یعنی کہ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا تھا جسے نا جو ہے وہ دینا پڑتا تھا. یعنی کہ مسلمانوں کو نا جو کرسچنز ہیں نا انہوں کو جزیہ ایک طرح کا ٹیکس دینا پڑتا تھا. صرف کرسچنز دیتے ہوتے تھے اس زمانے کے. اسلامی سلطنت کی سرحدیں جو ہیں وہ مزید پھیل گئی. کئی قبائل اسلام کی حقانیت یعنی کہ یہ حقیقت اسلام کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے. مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر خدمت کر دیتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے. اس سبق سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقوی اور نیتوں کو دیکھتا ہے اور خالص نیت ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے. اگر ہم سیرت رسول اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. تو جو ہے یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری غزوہ تھی. تو جس طرح سے جنگ موتا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، تو جو یہ جنگ موتا ہے تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ پہلے حالات دیکھتے تھے کہ ان کا مدینہ میں رہنا زیادہ بہتر ہے یا پھر جنگ پر جانا، تو اس پر وہ نہیں جا سکے. ان کا مدینہ میں رہنا زیادہ ضروری تھا، اس وجہ سے وہ جنگ موتا میں وہاں پر رک گئے. تو یہ لاسٹ وار تھی مسلمانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ہو سکتا ہے پروفٹ جو سیریز ہے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہو یا سیکنڈ لاسٹ ہو، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع کا جو چیپٹر ہے وہ اور وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے میں دونوں کو ایک ویڈیو میں بیان کر دوں، یعنی کہ ایک یا دو میکسیمم ویڈیوز رہ گئی ہیں. تو اگر آپ کو میرے چینل پسند آئے تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو دیکھیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا.